نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس موضوع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اس کائنات کا مقصود انسان ہے، اور اللہ رب العزت نے عزت کا، تکریم کا، بزرگی کا تاج اسی انسان کے سر پر رکھا ہے۔ اسی انسان کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائک بنایا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اور یہی وہ انسان ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو باری تعالیٰ اس بندے کو خود اپنی بارگاہ سے سلام بھیجتا ہے، اور کائنات ہست و بود کی سب سے عظیم کتاب، جس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، اس کتاب کا عنوان اور اس کا موضوع اگر کوئی ہے تو وہ یہی حضرت انسان ہے۔ ہماری پچھلی کئی نشستوں میں اس سبجیکٹ پر گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کن کن مرحلوں سے گزار کر انسان کو پھر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ مرحلہ جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اور ایک انسان کو اس کی ولادت سے لے کر اس کی موت تک یہ جو مختصر سی زندگی ملتی ہے، اس زندگی کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے امتحان بنایا۔ اس پر بھی کئی نشستیں ہماری ہو چکی ہیں، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے انسان کے لیے بنائی ہے، اور پھر جو کچھ زمین میں ہے سورہ کہف میں ایک مقام پر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، فرمایا جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنایا، مگر بنایا اس لیے ہے لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ اللہ اس زمین کے باسیوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو آزمائے کہ ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ سورہ ملک میں جب بات کی تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا، اور تخلیق اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو انسان کے لیے امتحان بنایا، اور میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے امتحان کے دو طریقے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بندے کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اور کبھی اس سے نعمتیں چھین کر اسے آزماتا ہے، کہ دیکھوں جب نعمتیں مل رہی ہوں تو اس وقت انسان کہیں ناشکرا تو نہیں ہو جاتا، مجھے فراموش تو نہیں کر دیتا، اور اس کی گردن میں اکڑ اور سریا تو نہیں آ جاتا۔ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو ایسے حالات میں بھی میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔
اور جب وہ نعمتیں چھین چھین کر آزماتا ہے تو تب کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو انسان شکوہ نہ کرے، بلکہ ایسے حالات میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کا دامن چھوڑنے نہ پائے۔ تو نعمتیں چھن جائیں تو صبر کا دامن نہ چھوٹے، اور نعمتیں مل رہی ہوں تو شکر گزاری کا دامن نہ چھوٹے۔ یہ حقیقت میں کامیابی ہے، اور یہ سب کچھ حضرت انسان کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ آپ غور کریں کہ انسان کو بعد میں بھیجا، اس کی تربیت کا سامان باری تعالیٰ نے پہلے کیا۔ سب سے پہلا انسان جو اس دھرتی پر تشریف لایا، جن کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو منصب نبوت پر فائز کر کے انسانیت کی ہدایت کے لیے متعین کیا۔ تو بقیہ انسانیت کی آغاز بعد میں ہوا، باری تعالیٰ نے اس انسان کی تربیت کے لیے ہادی اور رہنما پہلے بھیجا، حتیٰ کہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام تشریف لائے۔ اور پچھلی کوئی 2-3 نشستوں کے اندر ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی، کہ جن کی زندگی کو پھر بالخصوص اللہ رب العزت نے نام لے کر ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ قرار دیا، اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ لوگوں بے شک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ ہے۔ ویسے تو ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کی سیرتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی صف میں سے وہ واحد پیغمبر ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جن کی سیرت کو باری تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ قرار دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں اگر اس دنیا کی زندگی اور آخرت کے لیے کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے، ان کا اسوہ حسنہ۔ اور ان کے بعد واحد ہستی جن کا نام لے کر ان کی سیرت کو ماڈل اور نمونہ قرار دیا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے لیے میں آیت پڑھ چکا ہوں کہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی بے شک تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل اور نمونہ ہے۔ اور ہم نے پچھلی چند نشستوں کے اندر ان سی سیرت سے رہنمائی لینے کی کوشش کی۔ ان کی سیرت پر درجنوں خطابات بھی کیے جائیں تو قرآن کے مضامین ہی ختم نہیں ہوتے، مگر کچھ موقع کی مناسبت کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ آج کل جو دن جا رہے ہیں، آپ معلوم ہے کہ ابھی چند دن قبل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن گزرا ہے، اور ابھی چند دن بعد جب نیا اسلامی سال شروع ہوگا، 1 محرم الحرام، تو وہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آ رہا ہے۔ تو گویا یہ ایام صحابہ کرام کے تذکرے کے دن ہیں۔ تو انبیاء کرام کے بعد اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس طبقے کا انتخاب کیا ہے، وہ طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور باری تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بھی ہمارے لیے ماڈل قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے ان غلاموں کے نقش قدم پر چلنا شروع کرو، دیکھو تمہاری زندگی دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اس کا ذکر قرآن میں کیا، میں اشاراتاً ابھی صرف ذکر کروں گا، پھر اپنے موقع پر وہ آیت آئے گی تو ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ آپ کبھی سورہ توبہ کو اور اس کی آیت نمبر 100 جس پہ باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بات کی، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے،
اب جب مہاجرین اور انصار کی بات آ گئی تو بات طے ہو گئی کہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہو رہی ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک تو وہ خواہ وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، وہ جو ایمان میں سبقت لے گئے، وہ جو قربانیاں دینے میں سبقت لے گئے، وہ جو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد میں کرنے میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، شان اولیت کے حامل ٹھہرے، فرمایا وہ، اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا فقط وہی نہیں بلکہ اب قیامت تک جو خوبصورتی کے ساتھ ان کی اتباع کرتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سن لو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اپنے مولا سے راضی ہو جائے گا۔ تو ان صحابہ کرام کی عظمت اور شان تو اپنی جگہ پر ہے ہی، مگر یہ جو کلمات باری تعالیٰ نے وارد کیے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کن کے؟ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، فرمایا جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چل پڑے، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا، فرمایا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور اللہ ان کو وہ اجر عطا کرے گا کہ اس اجر کو پا کر وہ اپنے مولا سے راضی ہو۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ اللہ نے پھر انبیاء کے بعد اس طبقے کو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا۔ دیکھو نا، اس ذی الحج کے مہینے میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ قرار دیا، پھر آخر میں صحابہ کرام کے دن ہیں تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا، اور ابھی محرم کا مہینہ جب شروع ہوگا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ، اور پھر بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی کامیابی کے لیے ایسی راہیں استوار کر دی ہیں کہ جو بھی آپ کے قدموں سے اٹھنے والے ذروں کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو یقیناً کامیابی سے کر دے گا۔ پھر آگے ان کا ذکر اور تذکرہ آئے گا، اور جیسے ہی محرم ختم ہوگا تو پھر آگے سفر کا مہینہ آئے گا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا مہینہ ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اپنی محبوب کی امت میں اولیاء کو پیدا کیا جو قیامت تک کمری والے آقا کی امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور جیسے ہی سفر گزرے گا تو پھر ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا جس میں تذکرے ہوں گے وجہ تخلیق کائنات کی، محبوب خدا کی، اور اس ہستی کے کہ جن راہوں سے بھی وہ ہستی گزر جائے خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، جن کی زندگی کو پھر بالخصوص ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ قرار دیا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس قرآن کو دیکھیں اور اپنے گزرنے والے لمحات کو دیکھیں تو باری تعالیٰ نے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی لمحہ ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے جس لمحے کے اندر اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ایسی ہستیوں کو مبعوث نہ کر دیا۔ اب جو تھوڑا وقت بچا ہے اور آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم ان دونوں نشستوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کریں گے اور ان کی سیرتوں سے کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے مقام و مرتبہ کا ذکر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فرمایا ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو باری تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند بنایا،
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان ذیشان سے یہ اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کے نقش قدم پر بھی چلو گے، جس کے قدموں سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے، وہ رہنمائی تمہیں منزل مراد تک اور تمہارے مقصود تک پہنچا دے۔ تو قرآن نے بھی اعلان کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف متوجہ کیا، مگر بدنصیبی ہے کہ اتنا عظیم طبقہ جن کی شان قرآن بھی بیان کرے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا ان کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا، جن کی زندگی کے اندر میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارتیں ادا کر دی، اس سے بڑی ان کی کامیابی اور کیا ہوگی۔ مگر بد نصیبی ہے کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں کچھ برا گمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ آئیے آج قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان اور مقام کیا ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا، تو ہماری کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر کسی کو کامیابی میسر نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے بھی جو ماڈل اور نمونہ ہمیں دیا ہے وہ اپنے محبوب مکرم کے صحابہ کرام کے ایمان کو ماڈل اور نمونہ بنایا۔ اس وقت سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 137 میرے سامنے ہے، بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے آیا ہے، مگر اس مقام پر باری تعالیٰ نے سارا ذکر کرنے کے بعد جس بات پر اینڈ کیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ یہاں مخاطب ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیں نا 14 صدیاں پہلے جب یہ آیت اتری اور باری تعالیٰ جب یہ فرمائیں کہ اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو تم کے مخاطب کون ہوں گے؟ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے غلاموں، یہ یہود و نصارہ جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، فرمایا اب کیٹاگوریکلی میں اعلان کر رہا ہوں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ ان یہود و نصارہ کے ایمان کے لیے اگر کوئی کسوٹی ہے اور جس پیمانے پر ان یہود و نصارہ کے ایمان کو پرکھا جائے گا، فرمایا وہ پیمانہ اگر معیار اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سن لو، وہ تمہارا ایمان ہے۔ اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ یہود و نصارہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر تمہارے ایمانوں کی طرح یہ ایمان نہیں لاتے، تمہارے ایمان کو اپنے لیے ماڈل اور نمونہ نہیں سمجھتے، تو لاکھ دعویٰ کرتے پھریں کہ ہم فلاں پیغمبر کے ماننے والے ہیں، فلاں کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے وارث ہم ہیں، فرمایا ان کے کسی دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس یہ ہدایت یافتہ بھی تب ہوں گے جب میرے محبوب کے غلاموں یہ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ تو باری تعالیٰ نے ایک تو یہود و نصارہ کے لیے یہ بات کی، مگر اس بات کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا کر آج 14 صدیاں بعد آنے والے اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بتا دیا کہ 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہونے والوں، اگر تم بھی جاننا چاہو کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے تو ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے۔ تمہارے ایمانوں کے لیے بھی اگر کوئی ماڈل ہے، نمونہ ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے ایمانوں کے لیے بھی اگر کوئی کسوٹی ہے، کوئی معیار ہے، کوئی پیمانہ ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے۔ اسی بات کو اگر سمجھنا ہو تو بڑی غور سے اس بات کو سننے کی کوشش کریں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر بالکل ابتدا میں باری تعالیٰ نے منافقین کی کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا ہے۔
یہ آیتیں آپ نے بارہا پڑھی ہوں گی، مگر آپ صحابہ کرام کے ذکر کے حوالے سے بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ ان منافقوں کی پہچان بیان کرتے ہوئے ان کی ایک علامت جو قرآن نے بیان کی، فرمایا وہ منافق ایسے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنوا، کہ بھئی ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قالوا، تو وہ منافق آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ منافق پلٹ کے کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں معاذ اللہ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں۔ آیت ہم پوری پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی ڈیپتھ میں بات کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے آگے فرمایا اعلیٰ، یہ متنبع کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، غفلت سے بیدار کیا جائے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، حقیقت میں بے وقوف یہی لوگ ہیں۔ منافقوں کی بات کی، فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے، اس سے بے خبر ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے 14 صدیاں پہلے کے ماحول میں چلے جائیں۔ وہ مدنی دور کے جو منافقین تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قرآن ان کی علامتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان منافقوں کی ایک پہچان اور علامت یہ تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، بات ہے منافقوں کی۔ یہ منافق کون تھے؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، میٹنگز میں بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ پیچھے علامتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب ادھر بیٹھتے تو ادھر وفاداری کا اظہار کرتے، اور جب میٹنگ سے چلے جاتے تو پس پشت جا کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا کے صحابہ کو نقصان پہنچانے کی پلاننگز کرتے، پھر مخالفت کرتے، اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ سوچتے۔ مشکل وقت آ جاتا، جہاد پہ جانا ہوتا تو بہانے بنا کر کھسک جاتے، اور جب کوئی مال غنیمت بٹنا ہوتا تو آگے آگے سب سے آ جاتے کہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے، 14 صدیاں پہلے کا زمانہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ بھئی ایمان لاؤ، تو پہلے نمبر پر تو یہ سوچیں کہ ان کو کہتا کون ہوگا؟ وہ کہنے والی ہستی خود اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بٹھا کر فرماتے کہ بھئی اگر ایمان لانا ہے تو تم بھی اس طرح ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ کچھ لوگوں کو میرے آقا ایمان لانے کا کہتے، اور کچھ لوگوں کو ماڈل اور نمونہ بنا کر ان کے سامنے رکھتے کہ بھئی ایمان لانا ہے تو ویسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 14 صدیاں پہلے میرے آقا جب منافقوں سے یہ بات کرتے ہوں گے کہ منافقو تم نے بھی ایمان لانا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ ہستیاں ایمان لائی ہیں، تو جن کی طرف میرے آقا اشارہ کرتے ہوں گے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ وہ میرے آقا کے صحابہ کرام ہوں گے۔ اس صف کے اندر کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کہیں مولا کائنات علی شیر خدا ہوں گے، کہیں بلال حبشی ہوں گے، کہیں سلمان فارسی ہوں گے، کہیں زید بن حارثہ ہوں گے۔ یہ سارے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا اور منافقوں سے کہہ دیں کہ منافقوں ایمان لانا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لائے۔ تو گویا قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ ان منافقوں کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے طور پر جن ہستیوں کے ایمان کو ماڈل اور نمونہ بنا کر پیش کر دے وہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔
ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ صحابہ کرام کے ایمان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کا رسول خود ان کے ایمان کو ماڈل اور نمونہ قرار دے رہا. دیکھیں نا، کسی کے ایمان کو آپ ماڈل قرار دیں، نمونہ قرار دیں، تو ہماری بات کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. تو چشم تصور میں لائیں کسی ہستی کے ایمان کو اللہ کا رسول ماڈل اور نمونہ بنا دے. ان کے ایمانوں میں شک کیا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ بعد میں جا کر وہ ایمان سے پھر جائیں گے؟ وہ کیسے ماڈل اور نمونے ہوئے؟ اللہ کا رسول وہ تو اگلوں اور پچھلوں کے سارے حالات کو جانتے. اور پھر اگلی قابل غور بات یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پیچھے رہ گئی. اللہ رب العزت نے یہ ایک واقعہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو یہ فرمایا کہ بھئی اگر تم نے بھی ایمان لانا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ خوش نصیب یہ ہستیاں، جیسے ابو بکر عمر عثمان علی ایمان لائے. ایک بات ہوئی، وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو اب قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ باری تعالیٰ نے ایسے کوئی تفریح تباہ کے لیے تو یہ واقعہ بیان نہیں کیا کہ ہم پڑھ کے انجوائے کریں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ تو کیا، قرآن کا ایک ایک حرف بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو جب باری تعالیٰ نے اس پورے مضمون کو قرآن کا حصہ بنا دیا تو قرآن کا حصہ بن جانا اس واقعے کا اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ اب باری تعالیٰ اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو ایک میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ اب قیامت تک کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آنے والوں، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارے ایمانوں کے لیے بھی ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا ایمان ہے. قرآن کا حصہ بنا کے باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ میسج اور پیغام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات پر غور کریں، چشم تصور میں لائیں کہ ان ہستیوں کے ایمان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے ایمانوں کو صرف رسول نہیں بلکہ خود خالق کائنات ماڈل اور نمونہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور اللہ وہ ہے جو بندے کے ماضی کو ہی صرف نہیں جانتا، وہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. اور پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ خدا کسی ایسے شخص کے ایمان کو ماڈل اور نمونہ بنا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں معاذ اللہ وہ جانتا ہو کہ یہ بعد میں جا کر ایمان سے پھر جائے گا؟ ہم جیسا کوئی شخص تو لا علم کہہ سکتا ہے مگر خدا کی ذات ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. تو سارا کچھ دیکھ کر تب باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت تک کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آنے والوں، تمہارے ایمانوں کے لیے کسوٹی معیار پیمانہ اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا ایمان ہے. تم نے بھی ایمان لانا ہے تو ویسے ایمان لانا ہوگا جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے تھے. تو قربان جائیں ان کے ایمان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور جن کا ایسا ایمان ہوگا خود ان کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جو سمجھو سے بھی ماورا ہے. تو وہ منافق آگے سے کیا کہتے؟ اب قرآن نے ان کے جواب کو بھی نقل کیا. جب میرے آقا ان کو یہ دعوت دیتے کہ ایمان لانا ہے تو ویسے لاؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان علی بلال حبشی سلمان فارسی یہ ہستیاں ایمان لائی ہیں، تو وہ بدبخت آگے سے کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں معاذ اللہ جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. تو وہ منافق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ استغفر اللہ بیوقوف کہتے. بس ان کی زبانوں سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ آگے باری تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا، فرمایا اعلیٰ، اس واقعے کو پڑھنے اور سننے والوں متنبہ ہو جاؤ، غور سے سنو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر میرا یہ پیغام سن لو. اعلیٰ انہم ہم السفہاء، بے وقوف میرے مصطفیٰ کے غلام نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں جاہل اور بے وقوف اگر کوئی ہیں تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ پر زبان تان دراز کرنے والے ہیں. یہ بے وقوف منافق ہے.
جس کا مطلب یہ ہے، حضور شیخ الاسلام نے یہ بڑا پیارا جملہ ایک موقع پر بولا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیوقوفی کی تعریف سمجھنا چاہے کہ بیوقوف کسے کہا جاتا ہے، اور وہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہے کہ قرآن بیوقوف کسے کہتا ہے، تو قرآن نے اس جگہ پر اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو کملی والے آقا کے صحابہ کی شان میں زبان تان دراز کرے۔ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اس کو قرآن بیوقوف اعلان کر رہا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا مگر ان کو اپنی بیوقوفی کی خبر نہیں ہے، ان کو اپنی جہالت کی خبر نہیں ہے۔ یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے ایک اور بڑی ایمان افروز بات کی، اور آپ نے مزید اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اترنے کے بعد ایک بات جو سمجھائی، فرمایا غور کرنے کی بات ہے کہ وہ منافق جیسے تیسے بھی تھے، ان کی بات کو بھی رد نہیں اتنی جلدی کرنا چاہیے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ معاذ اللہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، تو فرمایا وہ جو ان ہستیوں کو دیکھ کر کہتے تھے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، تو یقیناً ان صحابہ کرام کا کوئی عمل تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بدبخت منافق ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ وہی بات تو ان کے سامنے ایسی ہوگی نا جس کو وہ اپنے تئیں اپنی سمجھ کے مطابق بیوقوفی سمجھتے تھے۔ فرمایا میں نے اس پر بڑا سوچا کہ ان منافقوں کے سامنے کون سی ایسی بات صحابہ کرام کی ہو سکتی ہے کہ جس کو وہ اپنے تئیں بیوقوفی کہتے تھے۔ تو فرمایا میری سوچ اور سمجھ بس یہاں جا کر رک گئی کہ وہ عمل صحابہ کرام کا اور وہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ان منافقوں کو بیوقوفی نظر آتی تھی، وہ ایک ہی بات تھی کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اس محبوب کی ابرو کا اشارہ ہوتا ہے یہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ گھر کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ والدین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کاروبار کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بزنس کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ محبوب کے ابرو کے اشارے پر سب کچھ لٹانے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس بات کو وہ بیوقوفی سمجھتے اور خود کو عقل مند سمجھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، مشکل وقت آتا ہے، جہاد پہ جانا ہوتا ہے، بہانے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، مال غنیمت بٹنا ہوتا ہے تو آگے آگے ہو کر ہم بھی لیتے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے اور معاذ اللہ صحابہ کرام کی اس قربانی کے جذبے کو بیوقوفی سمجھتے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے یہ ذکر کر کے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کرے کہ صحابہ کرام کی اس بیوقوفی میں سے تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی مل جائے تو شاید ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اس خیرات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کو جو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے نا، تو وہ ماڈل اور نمونہ ان کو اپنے سامنے بنا کر کیا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے؟ سبق یہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو کے اشارے پر بس ایک اشارہ ہوتا اپنا تن من دم لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آج اگر ہم نے ان کی اس روش کو اپنا لیا اور آقا کے دین کی سربلندی کی خاطر ہم نے بھی اپنا سب کچھ قربان کرنا سیکھ لیا، تو سمجھو پھر دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ ان سے سبق اور یہ رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ تو ایک ہی آیت کریمہ، اس کے بھی مضامین پورے نہیں ہوئے، انشاءاللہ کوشش کریں کہ مزید آگے لے کر چلیں آئندہ جمعۃ المبارک کی نشست میں، تاکہ تفصیلات سے ہم جانیں کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیسے ہوتی تھیں۔ کبھی میرے آقا کا اشارہ ہوتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے جاتے، گھر کا آدھا مال لا کر آقا کے قدموں میں پیش کر دیتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کا اعلان سنتے تو اتنے درہم اور دینار آقا کے سامنے ڈھیر کر دیتے کہ میرے آقا منبر پر جلوہ افروز تھے، اپنی جھولی میں ڈال لیتے، ہاتھوں سے رولتے، کبھی اوپر کرتے کبھی نیچے پھینکتے، اور خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا آج تیرے عثمان نے تیرے دین کے لیے اتنا دے دیا ہے کہ اب قیامت تک عثمان سے کوئی سوال نہ کرنا۔ کیسی قربانیاں ہوں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے، پلٹ کے جاتے، گھر کا سارا مال، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی دے دیے، ایک بوریے کا لباس تھا جو زیب تن کر دیا،
اور کہتے ہیں جب چلے تو دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں یاد پڑ رہا ہے کوئی سوئی ادھر لگائی تھی، چاہتا ہوں وہ بھی نہ رہ جائے، آج مصطفیٰ کے قدموں میں وہ بھی جا کر قربان۔ سارا کچھ لا کر جب آقا کے قدموں میں پیش کیا تو میرے آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا جو دنیا کی مال و متاع تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ کبھی عقیدہ بھی لینا ہو نا تو صحابہ کرام سے سیکھیں۔ دیکھیں نا میرے آقا پوچھ رہے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور آقا جواب کن کو دے رہے ہیں؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا نظروں کے سامنے ہیں اور جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا کو نظروں کے سامنے موجود پا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ آقا گھر بھی اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کر آیا۔ عقیدہ بھی لینا ہو تو کبھی ان ہستیوں سے لیا جائے۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کے ایمان کو، جن کے اعمال کو، جن کی سیرت و کردار کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ماڈل بنایا، نمونہ بنایا کہ لوگوں آؤ اگر تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی راہوں کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ شاید اسی لیے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، تم جس کسی بھی اقتدا کرو گے یقیناً ہدایت پاتے چلے جاؤ گے، کامیابی سے ہمکنار ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔